بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہدایہ اول کا سبق نمبر 66 ہے اور اس میں ہم نماز میں امام یا غیر امام کو لقمہ دینے کے احکام پڑھیں گے۔ عبارت وَإِنِ اسْتَفْتَحَ فَفَتَحَ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ سے شروع ہوگی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کہ اما فساد الصلاۃ فبالعمل الکثیر ولم یوجد تک ہم اس کو لے کر جائیں گے، اور اس درمیان میں جتنی عبارت ہوگی اس میں امام کو اپنے امام کو لقمہ دے مقتدی، یا اپنے امام کو تو نہیں بلکہ نماز سے دوسری کوئی نماز پڑھنے والا امام ہے تو اس کو لقمہ دے رہا ہے، اس کے احکامات ہوں گے، اور اس کے علاوہ مزید کچھ مفسدات نماز کا ذکر بھی ہوگا۔ وَإِنِ اسْتَفْتَحَ فَفَتَحَ عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ تَفْسُدْ، مقتدی سے اس کے امام کے علاوہ کسی نے لقمہ طلب کیا۔ ابھی ہم 5 صورتیں دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو مقتدی مطلب اگر ادھر نماز پڑھ رہا ہے تو ایک صورت یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ دوسرا کوئی نماز پڑھا رہا تھا تو اس کو نماز میں کہیں سے آیت بھول گئی، وہ خاموش ہو گیا تو وہ ایک اس نے لقمہ طلب کیا کہ یہاں سے مجھے آیت بتائی جائے، تو دوسری طرف نماز پڑھنے والے مقتدی نے اس کو بتا دیا۔ ففتح علیہ فی صلاته، اس امام کے اوپر اس نے لقمہ اس کو دے دیا اپنی نماز کے اندر۔ تو تفسد کہتے ہیں کہ ان میں سے دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی بشرطے کہ دوسرے امام نے اس کا لقمہ لے لیا ہو۔ ومعناہ، اس کا مطلب بتا رہے ہیں کہ ان یفتح المصلی علی غیر امامہ، یہاں پہ ان استفتح کے اندر تو ذکر نہیں ہے کہ غیر امام نے لقمہ طلب کیا اور اس کو لقمہ دے رہے، لیکن آگے جب متن دوسرا ہم پڑھیں گے اس میں ہے کہ وَإِنْ فَتَحَ عَلَى إِمَامِهِ لَمْ يَكُنْ كَلَامًا مُفْسِدًا، اس سے پتہ چلے گا کہ یہاں پر اپنے امام سے متعلق بات الگ ہے اور یہاں پہ جو ذکر ہے وہ دوسرے امام سے متعلق ہے، یا کسی امام کے علاوہ کسی اور آدمی کو لقمہ دے رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے عبارت کا ان یفتح المصلی، کہ مقتدی وہ لقمہ دے دے، آیت بتائے اپنے امام کے علاوہ کو۔ تو یہاں پر تو کل 5 صورتیں بنتی ہیں کہ نماز میں امام کو لقمہ دینے کی جو صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ لقمہ دینے اور لقمہ لینے والا دونوں نماز میں نہیں ہے۔ ویسے کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اگر وہ بھول گیا، زبانی تلاوت کر رہا ہے، پارا سنا رہا ہے، تو ایک نے اس کو لقمہ دے دیا تو اس میں نماز فاسد نہیں ہے، ظاہر ہے کہ نماز ہے ہی نہیں، تو یہ بحث سے خارج ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ لقمہ دینے والا تو نماز میں نہیں ہے، اور لیکن لقمہ لینے والا وہ نماز میں کھڑا ہے اور وہاں وہ بھول گیا اور باہر سے کسی نے اس کو لقمہ دے دیا ہے، تو اگر اس نے لقمہ لے لیا، آیت اس کو یاد آئی اور اس نے باہر سے کسی نے جو آیت بتائی ہے اس کو لے لیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، چونکہ وہ نماز میں ہے اور اس نے غیر سے یعنی خارج نماز سے اس نے مدد حاصل کر لی۔ تو یہ تعلیم اور تعلم کے اندر شامل کرتے ہوئے ہم اس کو یہاں پہ یہ کہیں گے کہ یہ نماز اس کی فاسد ہو چکی ہے۔ اور تیسری صورت ہے کہ لقمہ دینے والا تو نماز میں ہے اور لقمہ لینے والا وہ نماز میں نہیں ہے، باہر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو وہ وہاں بھول گیا تو نماز کے اندر سے کسی نے اس کو بتا دیا تو جس نے لقمہ دیا ہے نماز میں ہے وہ، تو لہٰذا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ چوتھی صورت ہو جائے گی کہ لقمہ دینے اور لقمہ لینے والا دونوں الگ الگ نماز میں ہیں تو دونوں نماز میں، لیکن لقمہ دینے والا اپنی نماز پڑھ رہا ہے، یہیں کہیں مقتدی ہے یا الگ ہے، اور لقمہ لینے والا وہ الگ نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، تو اس دوران جو لقمہ دینے والا ہے تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اور لقمہ لینے والے نے اگر لقمہ لیا، اس کی بتائی ہوئی آیت کو لیا تو پھر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اگر نہیں لیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور 5ویں صورت ہے کہ لقمہ دینے والا اور لقمہ لینے والا دونوں ایک ہی نماز میں ہیں، دونوں ایک نماز میں ہونے کا مطلب کہ ایک امام ہے اور دوسرا مقتدی ہے، تو اس صورت میں اپنے امام کو لقمہ دے رہا ہے تو اس کو ضرورت کے تحت جائز قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس میں اگر امام لقمہ اس سے لے بھی تو پھر بھی
نماز فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ اگر امام بھولنے کے بعد وہ آگے چلا گیا ہے، ایک آیت اس نے چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے، تو پھر لقمہ نہیں دینا چاہیے مقتدی کو، اور امام کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ مقتدی سے لقمہ لینے کا انتظار نہ کرے، بلکہ اگر اس نے واجب قرات 3 آیتیں چھوٹی یا ایک آیت بڑی تلاوت کر لی ہے تو فوراً رکوع کی طرف چلا جائے، مقتدی سے لقمہ لینے کی حتی الامکان کوشش نہ کرے۔ تو یہاں متن میں یہ وہی صورت ہے کہ دونوں نماز میں ہیں اور الگ الگ نماز میں ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک جو الگ نماز پڑھنے والا ہے وہ بھول گیا تو اس نے لقمہ طلب کیا، خاموش ہو گیا، تو دوسری طرف نماز پڑھنے والا کوئی مقتدی دوسری نماز میں سے وہ اس کو لقمہ دے رہا ہے، تو اس میں دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی اگر لقمہ لینے والے نے لقمہ اس سے لے کر آیت کو آگے پڑھا۔ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَفْتَحَ الْمُصَلِّ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ، مطلب یہ ہے کہ مصلی یعنی مقتدی نماز پڑھنے والا وہ اپنے امام کے علاوہ کسی دوسرے کو، دوسری نماز میں کوئی کھڑا ہے اس کو لقمہ دے رہا ہے، تو اس دونوں کی نماز فاسد ہوگی، کیونکہ لِأَنَّهُ تعلیم وتعلم، کیونکہ یہ تعلیم اور تعلم کے قبیل سے ہے کہ دوسرے امام نے گویا کہ اس کو یہاں پہ آیت یاد کرائی گئی اور سکھائی گئی، اور سکھانے والا لہذا سیکھنے والا یہ تو نماز کے باہر کا کام ہے نا، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ فَكَانَ مِن جِنْسِ کلام الناس، یہ کلام الناس کے جنس سے ہے۔ ثم شرط التکرار یا شرط التکرار فی الاصل، امام محمد رحمہ اللہ نے مبسوط کے اندر تکرار کو شرط قرار دیا ہے کہ اگر بار بار ایسا ہو کہ مقتدی نے غیر امام کو لقمہ دیا تو پھر نماز فاسد ہوگی، اگر ایک مرتبہ کبھی ہوا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وہ فرماتے کہ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، کہ لقمہ دینا کوئی نماز کے اعمال میں سے تو نہیں ہے، لہذا فَيُعْفَى الْقَلِيلُ مِنْهُ، لہذا قلیل یعنی تھوڑا بہت اس میں وہ معاف ہو جائے گا، لہذا زیادہ معاف نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، لیکن امام محمد رحمہ اللہ نے جامع صغیر کے اندر اس کی شرط تکرار کی نہیں لگائی، بلکہ ایک ہی مرتبہ بھی اگر لقمہ غیر امام کو دے دیا تو دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ صحیح قول بھی جامع صغیر والا ہے اور راجح قول بھی یہی ہے۔ لِأَنَّ الْكَلَامَ بِنَفْسِهِ قَاطِعٌ وَإِنْ قَلَّ، اس لیے کہ فی نفسه اگر کلام نماز کے اندر کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، نماز کو توڑ دیتا ہے، باطل کر دیتا ہے۔ وَإِنْ فَتَحَ عَلَى إِمَامِهِ، اگر اپنے ہی امام کو لقمہ دے دیا، لم یکن کلاما مفسدا، یہ کلام مفسد صلاۃ نہیں ہوگا، استحسانا، لأنه مضطر الى اصلاح صلاته، اس لیے کہ یہ یہاں پر امام مجبور ہے اپنی نماز کو درست کرنے کے لیے۔ فکان هذا من اعمال الصلاۃ مانا، تو یہاں پر چونکہ امام کی نماز کو اگر یہ درست کرے گا مقتدی ساتھ مل کر تو ساتھ مقتدی کی نماز بھی درست ہو جائے گی، کیونکہ امام کی نماز کے ساتھ اسی کی نماز بھی نتھی ہے، تو امام کی نماز یہاں پہ اس کی اصلاح ضروری ہے، تو لہٰذا امام کی نماز کو درست کرنا ایسا ہے گویا کہ اپنی نماز کو درست کرنا۔ تو یہاں پہ جب امام بھول گیا ہے تو اب امام کو یہاں پہ لقمہ دینا یہ امام کی نماز کی اصلاح ہے اور ضمناً ساتھ اپنی نماز کی ہے۔ فکان هذا من اعمال الصلاۃ مانا، تو یہ گویا کہ اپنی ہی نماز کا عمل ہوا، مانن یعنی ضمناً۔ وینوی الفتح علی امامہ دون القراءۃ، لقمہ دیتے وقت نیت کیا کرے گا مقتدی، کیونکہ عام طور پر تو لقمہ دیتے وقت تو تعلیم اور تعلم کے قبیل سے اور کلام الناس ہے، تو ویسے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن اپنا امام ہے تو نماز کے فساد کا قول تو نہیں کیا، لیکن نیت کیا کرے؟ فرماتے ہیں کہ امام کو لقمہ دیتے وقت نیت لقمہ دینے کی کرے، قرات کی نہ کرے، کیونکہ مقتدی کے لیے قرات کرنا احناف کے نزدیک تو درست نہیں ہے نا، لہذا قرات کی نیت نہ کرے چونکہ وہ درست نہیں ہے، لقمہ کی نیت کرے چونکہ لقمہ اگرچہ وہ بھی کلام ہے لیکن یہاں پہ اس کی اجازت استحسان دی گئی ہے، وہ صحیح راجح قول ہے یہ۔ لأنه مرخص فی، اس لیے کہ لقمے کے اندر اس کو رخصت دی گئی ہے، وقراءته ممنوع عنها، اور قرات تو اس کی ممنوع ہے، قرات کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ولو كان الامام انتقل الى آیۃ اخرى، اگر امام دوسری آیت کی طرف منتقل ہو چکا تھا، بیچ میں بھولا اور اس کے بعد تھوڑا رکا، کسی نے لقمہ دیا نہیں لیکن اگلی آیت کی طرف منتقل ہو گیا، تو پھر مقتدی نے لقمہ دیا،
امام جب اگلی آیت پڑھنی شروع کر دی، مقتدی نے پھر لقمہ دینا شروع کر دیا، تو فرماتے ہیں تفسد صلاۃ الفاتح، یہاں پہ لقمہ دینے والی کی نماز فاسد ہو جائے گی، چونکہ یہاں پہ امام جب اگلی آیت کی طرف چلا گیا تو امام اس سے لقمہ لے ہی نہیں رہا، جب نہیں لے رہا تو پھر مقتدی نے جو گویا کہ نماز کے اندر ایک کلام کر دیا جس کی ضرورت نہیں تھی۔ وتفسد صلاۃ الامام لو اخذ بقولہ، اور امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی اس صورت میں اگر اس نے اس مقتدی کے قول سے اس کو لے لیا، لقمے کو لے لیا اور پھر اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، تو اس میں امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ لوجود التلقین والتلقن، یہاں پہ تلقین مقتدی کی طرف سے اور امام کی طرف سے تلقن یعنی اس کا لینا، مقتدی کی طرف سے آیت کا بتانا اور امام کی طرف سے اس آیت کا لینا پایا گیا، تو یہ تعلیم اور تعلم ہو گیا من غیر ضرورت، بغیر کسی حاجت کے، کیونکہ امام تو آگے چلا گیا تھا نا، اب تو ضرورت نہیں رہی تھی، تو اس وقت مقتدی نے لقمہ دے اور امام نے لے لیا، تو لہذا نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر راجح اور مفتدی قول اس میں بھی یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے بھی اگر لقمہ دے دیا تو پھر بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس پہ ہم انشاءاللہ قریب ایک حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَيَنبَغِي لِلْمُقْتَدِي أَلَّا يُعَجِّلَ بِالْفَتْحِ، اور مقتدی کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ لقمہ دینے کے اندر جلدی نہ کرے، فوراً لقمہ نہ دے، جب امام کو شدید ضرورت ہو اور ابھی تک اس نے واجب قرات بھی نہیں پوری کی تھی کہ شروع میں یہ بھول گیا، تو اس صورت میں امام خاموش ہوگا تو پھر لقمہ دے، فوراً لقمے کے لیے جلدی نہ کرے۔ وَلِلْإِمَامِ أَلَّا يُلْجِئَهُمْ إِلَيْهِ، اور امام کے لیے مناسب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مجبور نہ کرے لقمے کی طرف، لوگوں کا انتظار بھی نہ کرے اور ان کو مجبور بھی نہ کرے۔ بل يَرْكَعُ إِذَا جَاءَ آوَانُهُ، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کا اوان آ گیا، یعنی رکوع کا اگر وقت آ گیا ہے اور اس نے ایک آیت بڑی یا 3 آیتیں چھوٹی پڑھ چکا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ فوراً رکوع کر لے، لقمے کا انتظار نہ کرے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ یعنی خطرہ ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ کسی جو مقتدی ہے وہ لقمہ بتا نہ دے، صحیح طریقے سے نہ بتائے، تو پھر نماز کے اندر ایک تاخیر بھی ہو جائے گی۔ او ينتقل الى آیت اخرى، یہی ہے کہ اگر رکوع کو نہیں بھی جا سکتا کیونکہ ابھی تک اس نے واجب قرات نہیں کی، تو پھر دوسری آیت کی طرف منتقل ہو جائے، بیچ میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایک آیت رہ جائے گی، لیکن یہ کہ پیچھے جو لقمہ مقتدی سے لینے کے مسائل جو اوپر ہیں تو ان سے تو کم از کم کچھ ممنوعات بھی ہیں اور کچھ محظورات بھی ہیں، ان سے بچا جا سکے گا۔ تو بغیر ضرورت کے جو امام کو لقمہ دیا جاتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، بعض فقہا کے نزدیک ٹوٹ جاتی ہے، لیکن احناف کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتی۔ اس حوالے سے روایت ہے کہ کانوا یکرہون ان یفتحوا علی الامام قال وقال مغیرہ عن ابراہیم اذا تردت فی الآیت فجاوزها الى غیرها، یعنی اگر آپ کو کوئی آیت کے اندر تردد ہو جائے، ترددتا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اب یہ آیت کیسی ہے، متشابہ یا آیت بھول گئے ہیں، تو فوراً آپ دوسری آیت کی طرف چلے جائیں، اور صرف ناپسند فرماتے تھے کہ امام کے اوپر بغیر کسی ضرورت کے یا شدید مجبوری کے لقمہ دیں، تو اس سے پتہ چلا کہ نماز ہو تو جاتی ہے، اسی لیے تو فرمایا نا کہ صرف مکروہ سمجھتے تھے، ورنہ نماز کے فساد کا قول کیا جاتا ہے یہاں پر ایسی صورت میں۔ وَلَوْ أَجَابَ رَجُلًا فِي الصَّلَاةِ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اگر کسی نے کسی دوسرے شخص کو نماز کے اندر جواب دے دیا، خود نماز میں تھا اور باہر سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، تو اس نے نماز کے اندر کہا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو فہذا کلام مفسد عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک یہ کلام نماز کو فاسد کر دے گا، چونکہ اس نے جواب میں کہا ہے دوسرے شخص کے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جس طریقے سے ذکر ہے نماز کے اندر، اسی طریقے سے یہ جواب کا بھی احتمال رکھتا ہے، تو یہاں پر جو اس نے جواب کے اندر اس نے بولا ہے، تو یہ گوئے کہ باقاعدہ اس نے بات کی ہے دوسری شخص سے نماز کے اندر۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یکون مفسدا، یہ لا الہ الا اللہ یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے، نماز اس سے فاسد نہیں ہوگی اگرچہ اس نے جواب میں کہا ہو۔ وہذا الخلاف فيما اذا اراد به جوابه، یہ اختلاف اس وقت ہے کہ جب مصلی نے، نمازی نے لا الہ الا اللہ میں جواب دینے کا ارادہ کیا ہو، کہ اگلے بندے نے کہا کہ اما اللہ الہ آخر کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، تو اس صورت میں اختلاف ہے کہ امام ابو یوسف کے نزدیک پھر بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، طرفین کے نزدیک ہو جائے گی۔ لہو، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ ثناء بصیغتہ،
کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ صیغے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تو جب ذکر ہے تو یہ کلام اس کو نہیں کہہ سکتے. فلا یتغیر بعزیمتی، تو لہذا نمازی کے ارادے سے یہ تبدیل نہیں ہوگا. نمازی اگر جواب دینے کا ارادہ بھی کرتا ہے، اس کو جواب پر محمول کرتا ہے، تو پھر بھی یہ اپنے ذکر ہونے کی حیثیت سے نہیں نکلے گا، صرف مقتدی کے یا مصلی کے ارادہ کرنے سے. ولہما طرفین فرماتے ہیں انہ اخرج الکلام مخرج الجواب، کہ اس نے جو یہ لا الہ الا اللہ کا کلام ادا کیا ہے یہ جواب کے محل میں کیا ہے نا. وہو یحتملہ، اور لا الہ الا اللہ یہ جواب کا احتمال بھی رکھتا ہے، جس طریقے سے ذکر کا احتمال رکھتا ہے. فیجعل جوابا، تو لہٰذا یہاں پر جب احتمال بھی ہے اور دوسری طرف سے سوال بھی باہر سے آیا ہے، اس کے جواب میں اس نے کہا ہے، تو لہٰذا جواب ہی اس کو قرار دیا جائے گا. کا تشمید، جیسے کہ تشمید میں اگر بندے کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہہ دیا، تو نمازی اگر اس کی طرف سے یرحمک اللہ کہتے تو دیکھیں یہ اگرچہ اس کے اندر تو دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے کو گوئے کہ جواب بھی دینا ہے نا، تو لہذا نماز فاسد ہو جاتی ہے اس میں بھی. والاسترجاع علی الخلاف فی صحیح، یعنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کو استرجاع کہتے ہیں، کہ اگر موت کا پتہ کسی نے چلایا تو اس نے نماز کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، تو یہ بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے راجح قول کے مطابق، کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک نماز فاسد نہیں ہوگی چونکہ یہ ذکر ہے، اور طرفین کے نزدیک ہو جائے گی، اور یہاں پہ راجح قول بھی طرفین کا ہے. وَإِنْ أَرَادَ بِهِ إِعْلَامَهُ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، اگر لا الہ الا اللہ سے وہ اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے، اعلان کرنا چاہ رہا ہے کہ میں نماز میں ہوں، تو اس صورت میں بالاجماع نماز فاسد نہیں ہوگی. کہ نماز کے اندر کسی کو بتانا کہ میں اس وقت نماز میں ہوں، اس کے لیے تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی ہے، تو چونکہ روایات میں اس کا حوالہ ملتا ہے، اس لیے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، چونکہ اس کا ارادہ یہاں پہ جواب دینے کا نہیں ہے. اگلے بندے کو یہ بتانا مقصود ہے کہ بھائی میں نماز میں ہوں، مجھ سے ابھی فی الحال سوال آپ نہ کرو. لقول علیہ السلام اذا نابت احدکم نائبۃ فی الصلاۃ فلیسبح، اگر تم میں سے کسی ایک کو کوئی واقعہ پیش آ جائے نماز کے اندر یا کوئی سوال کر لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ کہے یا لا الہ الا اللہ کہے، تاکہ اس اگلے بندے کو پتہ چلے کہ میں آپ نماز میں ہیں. جیسے کہ یہ روایت موجود ہے سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بني عامر بن عوف لیصلح بینہم من راب. اگر روایت طویل تھی کہ صلح کرنے کے لیے بنو عمر کے پاس گئے، اور پھر اس کے بعد درمیان میں یہ کہ طویل واقعہ ہے، آخر میں یہ کہ من رابہ شیء فی صلاتہ فلیسبح، کسی کو کوئی شک ہو جائے کسی چیز کا نماز کے اندر تو اس کو چاہیے کہ وہ تسبیح ہے. فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التسبيح للنساء، لہذا جو ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہے وہ عورتیں کریں گی، عورتوں کے لیے آواز سے نہیں بولنا نماز کے اندر، اور مردوں کے لیے یہ کہ وہ تسبیح کرے. تو یہ لا الہ الا اللہ بھی اسی میں آئے گا کہ نماز کے اندر اگر اطلاع دینے کسی کو اپنے نماز میں ہونے کی تو اس طریقے سے کر سکتا ہے. ومن صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر او التطوع، یہاں پہ نماز کو فاسد کرنے والی ایک اور صورت کے ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہو جانا. بیچ میں آپ کو بتا دیا کہ لقمہ دینے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کی صورت ذکر کر دی اور اس کی تفصیل بھی ذکر کر دی، اور اس کے بعد بیچ میں جو چھٹے نمبر پر مفسد تھا وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ کسی کے جواب میں کہہ دیا تو اس میں بھی راجح قول کے مطابق نماز فاسد ہو جائے گی. اور اب آخری یہ ہے کہ نماز کے اندر ایک رکعت سے ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہو گیا ہے، تو اس سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں ہوگی. تو دیکھتے ہیں کہ ومن صلی رکعۃ من الظہر، کسی نے ظہر کی ایک رکعت نماز پڑھی، ثم افتتح العصر او التطوع، ایک رکعت ظہر پڑھنے کے بعد فوراً دل میں خیال آیا اور نیت کر دی عصر کی، اور عصر کی وہاں سے نماز شروع کر دی ایک رکعت کے بعد. اب تطوع یا وہاں سے آگے نفل نماز کی نیت کر کے وہاں سے نفل نماز شروع کر دی. فقد نقض الظہر، لہذا ظہر کی نماز گوئے کہ اس نے یہاں پہ توڑ دی ہے. ظاہر ہے کہ پہلی نماز کو جب تک توڑے گا نہیں تو خروج بسنعی، جب تک اس میں پایا نہیں جائے گا تو اس وقت تک اگلی نماز کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا. تو جب یہاں پر اس نے دوسری نماز کی نیت کر دی ہے ایک نماز کے اندر، تو یہاں پہ خروج بسنعی کو ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پایا گیا، لہٰذا پہلی نماز فاسد ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی. لأنه صح شروعه في غیرہ، کہ یہ تو درست ہے کہ دوسری نماز کو اس نے شروع کر دیا، دوسری نماز کو شروع کرنا درست ہے، لہذا فیخرج عنہ، لہذا پہلی نماز سے گوئے کہ وہ نکل ہی گیا ہے، تو پہلی نماز سے نکلنا گوئے کہ اس کو فاسد کرنا ہے.
ولو افتتح الظہر بعد ما صلی منها رکعتن، اگر ایسا ہوا کہ زور ہی کو ہی ایک رکعت کے بعد شروع کر دیا اس سے پہلے کہ اس نے زور کی ایک رکعت پڑھ لی تھی، تو فہیہ ہی، تو یہ زور ہی کی نماز ہوگی، فہیہ ہی ویجتزی بتلک الرکعہ، اور وہ جو پہلی ایک رکعت پڑھی ہے اس کے ساتھ یہ کافی ہو جائے گی۔ یعنی صورت مسئلہ یہ ہوا کہ شروع میں ظہر کی نماز شروع کی، ایک رکعت پڑھی، بیچ میں پھر نیت بدل گئی کہ عصر کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن اب عصر کی نماز شروع نہیں کی تھی کہ دوبارہ نیت بدلائی اور کہا کہ میں ابھی ظہر ہی کی نماز پڑھتا ہوں، تو بیچ میں نیت ادھر ایک طرف گئی لیکن ابھی تک اس پہ عمل نہیں کیا تھا کہ دوبارہ پہلے والی نیت پر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ ظہر کی نماز ہی شمار ہوگی، پہلی والی رکعت ختم نہیں ہوئی وہ بھی اس کے ساتھ شمار ہوگی، آگے صرف 3 رکعت اور پڑھے گا۔ لأنه نوى الشروع في عین ما هو فيه، اس لیے کہ اس نے پہلے نیت اور کی تھی، اس کے بعد اس نے جو نیت بدلی ہے اپنی، تو یہ بعین ہی اسی نماز کی کو پڑھنے کی نیت کر دی ہے جس نماز کے اندر وہ ہے، یعنی ظہر کی۔ فلغت نیتہ، لہذا اس کی جو درمیان میں جو عصر کی نیت اس نے کر دی تھی یا نفل کی نیت کر دی تھی وہ لغو ہو جائے گی۔ وبقی المنوی علی حالہ، لہذا وہ پہلے والی جو نیت ہے وہ اس سے ادا کیا جانے والا جو فرض ہے وہ منوی وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ مِنَ الْمُصْحَفِ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ وَقَالَ هِیَ تَامَّةٌ، یہاں پہ یہ کہ یہ بھی ایک مفسد شمار کیا جاتا ہے کہ امام نماز کے اندر قرآن مجید سے دیکھ کر قرات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام نے قرات کی ہے مصحف سے یعنی قرآن مجید سے دیکھ کر تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی نماز مکمل ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ کہ لأنہا عبادت، کہ نماز کے اندر قرآن مجید کو اگر دیکھ رہے تو قرآن مجید کو دیکھنا بھی تو ایک عبادت ہے نا، لہذا دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو دیکھ کر پڑھنا بھی عبادت ہے، لہذا جب یہ بھی عبادت ہے اور ادھر نماز کے اندر بھی قرات کرنا بھی عبادت ہے تو لہذا انضافت الی عبادت اخرى، کہ یہ جو قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کی جو عبادت ہے یہ عبادت دوسری عبادت کے ساتھ ملی ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوا ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہوا، لہذا صاحبین کے نزدیک نماز کے اندر کوئی خلل نہیں آئے گا، الا انہ یکرہ، الا یہ کہ ایسا کرنا مکروہ ہے صاحبین کے نزدیک، لأنہ تشبہم بصنیع اہل الکتاب، یہ یہودیوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ مشابہت ہے، لأنہ تشبہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے مشابہت کی ہے اہل کتاب کے طریقوں کے ساتھ کہ وہ قرآن مجید کو نماز کے اندر دیکھ کر وہ تورات کو نماز کے اندر دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کراہت آئے گی۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حمل المصحف والنظر فیہ وتقلیب الاوراق عمل کثیر، کہ قرآن مجید کا اٹھانا پھر اس کی طرف دیکھنا پھر اوراق کا پلٹنا یہ سارا عمل کثیر ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب قرآن مجید کو نیچے رکھا ہوا نہیں ہے کہیں پہ بلکہ اٹھایا ہوا ہے، اس وقت یہ عمل کثیر آئے گا، لیکن اگر قرآن مجید نیچے چھوڑا ہوا ہے اور وہیں اوپر سے دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو پھر نماز کیوں فاسد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس میں تو پھر عمل کثیر نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ ولی انہ تلقن من المصحف، کہ اگر بالکل نیچے چھوڑا ہوا ہے یہ کام سارے نہیں ہو رہے، اگر عمل کثیر نہیں بھی تو پھر بھی اس میں خرابی یہ ہے کہ گویا کہ یہ مصحف سے لے رہا ہے، تلقن یہ مصحف سے آیت کو لے رہا ہے، گویا کہ مصحف سے مدد لے رہا ہے۔ فصار کما اذا تلقن من غیری، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص دوسرے سے مدد لیتا ہے یا دوسرے سے لقمہ لے رہا ہوتا ہے، ایک نماز کے اندر دوسری نماز پڑھنے والے سے یا نماز کے اندر غیر نماز پڑھنے والے سے، یعنی نماز کے باہر سے کسی شخص سے لقمہ لینے والا، تو جس طریقے سے باہر سے کسی شخص سے لقمہ لینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے جس کا ابھی تذکرہ ہوا، تو اسی طریقے سے یہاں پر قرآن مجید چونکہ وہ بھی خارج ہے اس سے بھی آیت لینے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہاں پہ راجح قول بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ وعلی ھذا لا فرق بین المحمول والموضوع، اس صورت کو اگر دیکھا جائے کہ گویا کہ خارج سے مدد لی جا رہی ہے تو اس کو دیکھا جائے تو اس دلیل ثانی کے اندر قرآن مجید کو اٹھانے کی صورت میں بھی اور قرآن مجید کو وہاں کسی جگہ پہ رکھنے کی صورت میں بھی کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ دونوں صورتوں میں تلقن من الغیر تو پھر بھی پایا گیا، لہٰذا ان صورتوں میں اگر نہ بھی اٹھائیں قرآن مجید کو پھر بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر پہلی والی دلیل کو دیکھا جائے تو اس میں پھر یہ کہ قرآن مجید کو اگر ہاتھ میں اٹھائے گا تو نماز فاسد ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔
لیکن راجح قول یہ ہے کہ امام مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کوئی قرآن مجید کو دیکھ کر قرات کر رہا ہے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، راجح قول یہی ہے۔ وعلی الاول، اور پہلی دلیل کے اندر یفترقانی، دونوں کے اندر فرق آ جاتا ہے کہ پہلی دلیل یہ تھی کہ عمل کثیر ہے تو لہذا اس میں فرق دونوں کے اندر اس وجہ سے کہ اگر قرآن مجید کو اٹھائیں گے تو عمل کثیر آئے گا، اگر نہیں اٹھائیں گے تو پھر عمل کثیر نہیں ہوگا۔ وَلَوْ نَظَرَ إِلَى مَكْتُوبٍ وَفَهِمْهُ، اگر کوئی نماز کے اندر کسی لکھائی کی طرف دیکھ گیا، کسی مکتوب کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ سمجھ بھی رہا ہے، زبان سے پڑھ نہیں رہا، اگر زبان سے پڑھے گا تو پھر تو نماز فاسد ہو جائے گی، زبان سے نہیں پڑھ رہا، صرف سمجھ گیا ہے ذہن کے اندر کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے نماز کے اندر فالصحیح انہ لا تفسد صلاۃہ بالاجماع، راجح اور مفتبی قول تو یہ ہے کہ اس طریقے سے صرف دیکھنے سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، بخلاف ما اذا حلف لا يقرأ کتاب فلان، ہاں اس صورت میں اگر ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھاتا ہے کہ وہ فلاں بندے کا خط نہیں پڑھے گا، فلاں آدمی کا لیٹر نہیں پڑھے گا، تو مراد یہی ہوتی ہے کہ فلاں آدمی کے لیٹر کے اندر لکھا ہوا کیا ہے اس کو سمجھنا، تو لہذا مقصود اس سے سمجھنا ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر حیث یحنس بالفہم عند محمد رحمہ اللہ، اگر اس صورت میں وہ صرف اس کے لیٹر کی طرف دیکھتا ہے، زبان سے اس کو پڑھتا نہیں ہے اور صرف دیکھ کر اس کو سمجھ جاتا ہے تو خانص ہو جائے گا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، کیونکہ لأن المقصود ہنالک الفہم، اس لیے کہ وہاں پر جو مقصود تھا وہ اس لیٹر کو سمجھنا تھا، تو وہ سمجھ گیا لہذا فاسد ہو جائے گی۔ اما فساد الصلاۃ فبالعمل الکثیر، جبکہ نماز کا جو فساد ہوتا ہے وہ عمل کثیر کے ساتھ آتا ہے، اور عمل کثیر تب ہی ہوتا ہے کہ اس مکتوب کو باقاعدہ زبان سے پڑھ رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ عمل کثیر ہے، ولم یوجد، اور وہ تو یہاں پہ پایا نہیں گیا۔ تو یہاں پر یہ مفسدات میں سے جو آج ہم نے پڑھ لیا اس میں ایک تو یہ ہم نے پڑھ لیا کہ غیر امام کو لقمہ دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے پڑھ لیا کہ دوسرے کے جواب میں لا الہ الا اللہ نماز میں کہہ دیا تو پھر بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور مفسد پڑھا جس کے اندر یہ تھا کہ ایک رکعت سے دوسری رکعت، ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف منتقل ہو گیا، نماز کے دوران ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف نیت بدل گئی تو پہلے والی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ہم نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے سے کیا نماز فاسد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کی تحقیق کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔